نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور عزت مآب جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہی مبارک لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ میں آج کی اس درس قرآن کی مجلس کے انعقاد پر محترم قاری صاحب کو، ان کے جمیع معاونین کو صمیم قلب سے لکھوں ہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ کا بھی انعقاد ہے، تو اسی ضمن میں آج کچھ ضروری گزارشات وقت مقررہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم تنگوش ہو کر بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ بات کو سنیں گے، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی منشا ہوتی، اگر اللہ کی منشا ہوتی، اس کی مرضی ہوتی کہ میں امت محمدیہ کو دوزخ میں ڈالوں، بات بڑی قابل سماعت ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ امت محمدیہ کو دوزخ میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا، اس کی منشا ہوتی، اس کی مرضی ہوتی کہ یہ امت دوزخ میں جائے، تو علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کو دو چیزیں عطا نہ کرتا۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ دو چیزیں اللہ پاک اس امت کو عطا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دو چیزیں عطا ہو گئیں، اب اس کے ذرا الٹ سمجھیے کہ جب یہ دو چیزیں عطا ہو گئیں تو اب اللہ کی مرضی یہ ختم ہو گئی کہ یہ امت دوزخ میں جائے۔ اور اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے پاس رکھ کر بھی دوزخ میں جائیں تو پھر سوچیں کہ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک ماہ رمضان، ان دو چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک، جو ابھی نیا نیا ہم سے گزرا ہے۔ ایک شے ماہ رمضان ہے، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری شے قرآن مجید ہے۔ دوسری شے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یعنی رمضان اور قرآن یہ اس امت کو دیے ہی اس لیے گئے ہیں کہ رب تمہیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو چیزیں جب مل جائیں اور جس خوش نصیب کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہوں، رمضان بھی ہو اور قرآن بھی ہو، اور وہ دو چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر دوزخ میں جائے، یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رب نے یہ دو چیزیں اس لیے عطا کی ہیں کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ چونکہ آج کا مضمون ایسا ہے، میرے سامعین بڑے بھی ہیں اور میرے سامعین چھوٹے طلبہ بھی ہیں، میں نے دونوں کو راضی کرنا ہے۔ پہلا حصہ گفتگو کا یہ بڑوں کے لیے ہوگا اور دوسرا حصہ گفتگو کا یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوگا، تاکہ دونوں کا بھانڈا بھر جائے اور دونوں کا ذوق بحال رہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت پر میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ کتب سیر اس روایت کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ اب میرے پاس وقت چونکہ مختصر ہے، میں حوالہ جات کی طرف نہیں آؤں گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، بغیر دلیل کے بات کرنا میری عادت نہیں۔ جو کہہ کے جاؤں گا زندگی بھر اس کا ذمہ دار ہوں، جو کہہ کے جاؤں گا میں زندگی بھر اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب مجھے حوالوں کی ضرورت نہیں، کسی اہل علم کو چاہیے تو پھر وہ مجھ سے لے سکتا ہے، میں نے وقت بچانا ہے تاکہ زیادہ مواد آپ کو ملے۔ متعدد آئمہ حدیث نے، 1 2 4 5 نہیں، درجن سے زیادہ حدیث پاک میں یہ روایت میں پڑھی ہے جو دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا کلام اور جتنی وحی اور جتنے آسمانی کتب، آسمانی صحیفے، جو کچھ آسمانی کائنات سے نازل ہوا ہے، جو کچھ آسمانی کتاب سے، ماشاءاللہ تشریف جو کچھ آسمانی کائنات سے نازل ہوا ہے، نازل، ان ساروں کا خلاصہ اور جو کچھ بقیہ کتابوں میں، اور یہ بات میں ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے عرف عام میں تو کہتے ہیں نا کتابیں 4 ہیں، یہی سنا ہوا ہے نا؟ عرف عام میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کتنی اتری تھی؟ اونچا بولیے، 4 نہیں، یہ 4 نہیں ہے، یہ شاید بات آپ کے لیے نہیں ہو، لیکن میں ذمہ دار ہوں، کتابیں آسمانی 4 نہیں اتری۔ اگر کسی پیغمبر پر ایک صفحے کا صحیفہ بھی اترا ہے نا تو وہ بھی ایک کتاب کی مانند ہے، وہ بھی ایک کتاب کی مانند ہے۔ اور رب کائنات نے ہر رسول کو صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنایا۔
ہر رسول کو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی المسند کی روایت کے مطابق کتابیں 4 نہیں، کتابیں 104 ہیں. توجہ، کتابیں 4 نہیں بلکہ کتابیں 100. یہ 4 بڑے گریڈ کی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. یہ 4 کتابیں بڑے گریڈ کی ہیں. اس سے چھوٹے کسی کو 5 صفحات کا صحیفہ، کسی کو 10 صفحات کا صحیفہ، کسی کو 1 صفحے کا صحیفہ جب عطا کیا گیا، وہ صحائف اپنے وجود میں ایک مکمل کتاب تھی. اپنے وجود میں ایک مکمل ایک ضابطہ حیات تھا. تو 100 کتابوں کے اندر 103، چوتھی کو ایک بار چھوڑ دے قرآن مجید میں، اس پر بعد میں آتے ہیں. پیچھے بقیہ کتابیں کتنی بچی؟ 103 کتابوں کا کل مضمون جو کچھ رب کائنات نے ان کتابوں میں درج کیا تھا، اس کا سارا مضمون اٹھا کر مصطفیٰ کے قرآن میں رکھ دیا. ان کا سارا فیضان اٹھا کر، ان کا سارا مضمون اٹھا کر مصطفیٰ کے قرآن میں رکھ دیا. اور جب وہ سارا فیضان علم، وہ سارا فیضان علم قرآن میں جمع ہو گیا، تو اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قرآن کا بھی ایک اختصار بنا. قرآن کا بھی ایک اختصار بنا، جس کے بارے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے مصطفیٰ، بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات بھی عطا کی اور ایک قرآن مجید بھی عطا کیا. 7 آیات بھی عطا کی، سبعًا من المثانی، 7 آیات بھی عطا کی، والقرآن العظیم. اور محبوب، ایک تمہیں قرآن بھی دیا، بخاری سے لے کے مسلم تک، مسلم سے لے کے ابو داؤد تک، ارے صحاح ستہ سے لے کر غیر صحاح ستہ تک، ہر محدث نے لکھا ہے یہاں 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہاں 7 آیات سے مراد بھی سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہے؟ بولیے نا. اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ بات بھی ساتھ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ غیر قرآن ہے. یہ الگ سے رب کائنات نے حبیب کو تحفہ عطا کیا. قرآن الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا پھر جتنا قرآن میں فیضان تھا، جتنے علوم رب کائنات نے وہ 103 کتابوں کا جامع قرآن بنایا، اور قرآن کو جب مختصر کیا تو سورہ فاتحہ بنا دی. قرآن کو جب مختصر کیا تو سورہ فاتحہ بنا دی. فرمایا محبوب، ہم نے تجھے ایک چھوٹا قرآن بھی دیا ہے، ایک بڑا قرآن بھی دیا. ایک قرآن وہ 7 آیتوں پر مشتمل، اس کے کبھی ترجمہ تفسیر پہ جائیں تو آپ کے پورے قرآن کا علم ملے گا، پورے قرآن کا علم ملے گا. سورہ فاتحہ فرمایا وہ سارا فیضان علم اٹھا کر ہم نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، پھر فاتحہ کو بھی مختصر کیا گیا. پھر فاتحہ کو بھی مختصر کیا گیا. حضور کیسے؟ فرمایا بقیہ کتابوں کا سارا علمی فیضان اٹھا کر قرآن میں، قرآن کا علمی فیضان اٹھا کر فاتحہ میں، اور فاتحہ کا سارا علمی فیضان اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا گیا. یہ ایک بسم اللہ یہ پورے قرآن کی جامع ہے. یہ ایک بسم اللہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ ایک بسم اللہ پورے علوم الہیہ کا مظہر ہے. ایک بسم اللہ. اور پھر یہاں حدیث رکی نہیں، آقا نے فرمایا سنو، بسم اللہ کو بھی مختصر کیا گیا. بسم اللہ کو بھی مختصر کیا گیا. حضور کیسے؟ فرمایا ساری کتابوں کا علمی فیضان قرآن میں ہے. قرآن کا علمی فیضان سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا علمی فیضان بسم اللہ شریف میں ہے.
اور فرمایا کہ پھر بسم اللہ کا سارا فیضان بسم اللہ کے پہلے حرف با میں رکھ دیا گیا، حرف با میں رکھ دیا گیا، با میں۔ اور با کو فقط با نہ سمجھو، یہ پورا علمی خزانہ ہے۔ با کو فقط با نہ سمجھو، یہ پورا علمی خزانہ ہے۔ علمی خزانہ اگر پوچھنا ہو تو پھر دروازہ علم سے پوچھو، دروازہ علم۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ۔ علی پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں سورہ فاتحہ کے اگر میں تفسیر کو لکھوں، صرف جسٹ سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کو لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ اور فرمایا آگے سنو، اگر میں بسم اللہ کی با پہ قلم اٹھاؤں تو 40 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ اگر بسم اللہ کی با پہ قلم اٹھاؤں کہ با میں کیا کیا، اگر اجازت ہو تو اس پوری دیگ میں سے ایک چاول چکھا دوں آپ کو۔ دیگ کا ٹائم نہیں، دیگ میں سے ایک چاول چکھاتا ہوں، دیگ کا حساب گھر جا کے خود لگا لینا۔ کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ شریف خدا سے، حضور پھر یہ بال لیٹی ہوئی کیوں ہے؟ بھائی ہم کیا بسم اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں، بولیے نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا غفور الرحیم ہے، یہی ترجمہ ہے نا بسم اللہ کا۔ اچھا اگر مقصد تھا اللہ کے نام سے شروع کرنا تو بسم اللہ میں پہلے بس کیوں؟ پہلا تو حرف اللہ کا آیا ہی نہیں، آپ اللہ کے نام سے شروع کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑی دقیق بات سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی دقیق بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھائی پہلے ہے بس، پھر ملا، تو اللہ کا حرف تو تیسرا چوتھا جا کے بنتا ہے۔ شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے، شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے، پر بسم اللہ شروع پھر اللہ کے علم سے کیوں نہیں ہو رہی؟ بے سے کیوں؟ مولا کائنات نے فلسفہ سمجھا دیا، فرمایا سنو، بسم اللہ الف ہوتا ہے کھڑا، الف ہوتا ہے بھائی کھڑے لکھا جاتا ہے نا، جس طرح میری انگلی کا اشارہ سمجھیے یہ الف ہے، اور کھڑا ہونا یہ کبریائی کی دلیل ہے، کھڑا ہونا یہ تکبر کی دلیل ہے، یہ وڈیائی کی دلیل ہے، یہ وڈیائی کی دلیل ہے۔ اور بے ہے لیٹی ہوئی، حرف با جس کو عام عرف میں بے کہہ لو با کہہ لو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیٹی ہوئی، اور لیٹ جانا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ لیٹ جانا یہ کیا ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کو بسم اللہ کی با سے شروع اس لیے کیا گیا کہ رب نے فرما دیا کہ اگر قرآن کا فیض چاہتے ہو تو قرآن کو عاجز بن کے پڑھنا، اکڑ خاں بن کے نہ پڑھنا۔ قرآن فیض سے دے گا، یہ بات ثابت کر دے گا۔ قرآن اپنا علم انہیں سینوں میں اتارتا ہے، ارے جن سینوں میں مصطفیٰ کے در کی یاد کی نصیب ہو، جن کا دل اکڑا ہوا ہو وہ قرآن سے فیض کہاں پائے گا؟ جن کی گردن میں سریا ہو وہ قرآن میں فیض کہاں سے پائے گا؟ جس کے خون میں رعونت آ جائے وہ قرآن سے فیض کہاں سے پائے گا؟ لفظ با کو پہلے رکھ کر بتا دیا، ارے قرآن کی دہلیز پر بعد میں آنا، پہلے اپنا تعلق عاجزی اور انکساری کے ساتھ بنا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سارا یہ عظمت فقط مصطفیٰ کے قرآن کو ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، بقیہ کتابوں کی نسبت
قرآن کے ساتھ، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ قرآن کی بقیہ کتابوں پر فضیلت۔ اچھا، ان بقیہ کتابوں سے مراد انگلش کی کتاب نہیں ہے، ان بقیہ کتابوں سے مراد آپ کے مطالعہ کی کتاب نہیں ہے، عربی کی کتاب نہیں ہے، نہیں، ان کتابوں سے مراد وہ 103 کتابیں ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ جو کتابیں اتری، آقا نے فرمایا ان پر قرآن کی اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بقیہ کتابوں پر قرآن کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ بھائی مخلوق کی بھی تو اپنی عظمتیں ہیں نا، کوئی فقط مسلمانی تک رک گیا، کوئی مسلمان سے مومن ہو گیا، کوئی مسلمان سے مومن ہو گیا، کسی نے ترقی کی مومن سے ولی ہو گیا، آگے گیا ولی سے کتب ہو گیا، کتب سے ابدال ہو گیا، کتب سے غوث ہو گیا۔ صدیق اکبر بھی تو اسی انسانوں میں سے ہیں، فاروق اعظم بھی تو انہی انسانوں میں سے ہیں، علی المرتضیٰ بھی تو انہی انسانوں میں سے ہیں۔ انسانیت نے بڑی ترقی کی، نبیوں تک جا پہنچی، انسانیت نے بڑی ترقی کی، پیغمبر تک جا پہنچی، پھر پیغمبر سے اٹھایا 314 رسول بنا دیے، پیغمبروں سے اٹھا کر 314 رسول بنا دیے، اور جہاں پر رسالت کی حد ختم وہاں سے زہرا کے بابا کی ابتدا، جہاں پر سارے نبیوں کے سردار مصطفیٰ کی ذات، سارے رسولوں کی سردار مصطفیٰ کی ذات، دو جہانوں کی تاجدار مصطفیٰ کی ذات، ارے اتنے بلند مرتبے پر جا کر بھی مصطفیٰ خدا نہیں، سنیے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد اس دھرتی پر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ۔ اللہ کے بعد دھرتی پہ کوئی اعلیٰ ہے تو حضور کی ذات ہے، تو حضور بھی اللہ کا مقابلہ تو نہیں کرتے۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بقیہ کتابوں پر قرآن کی اس طرح فضیلت ہے جس طرح امت پہ میری، نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا، بات خدا تک لے گئے۔ میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ، بات خدا تک گئی، فرمایا بقیہ کتابوں پر میرے قرآن کو وہ فضیلت ہے جو اللہ کو مخلوق پر ہے، جو اللہ کو، اونچا بول دے، جو اللہ کو مخلوق پر ہے۔ مجھے قسم کھا کر بتائیے، سنیے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، تورات اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہو کہ قرآن جیسا نہیں، اللہ کا کلام ہو کر قرآن جیسا نہیں۔ زبور اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ بولنے، کلام ہو کر قرآن جیسا نہیں۔ انجیل، میں ان کتابوں کا نام نہیں لیا جو رد و بدل ہو گئی ہیں، نہیں، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو انجیل تھی ایسے کہہ لیں، وہ جو انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی، میں اس انجیل کی بات کر رہا ہوں، موجودہ انجیل کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کلام خدا ہو کر بھی مصطفیٰ کے قرآن جیسی نہیں۔ ارے تورات بھی کلام خدا ہو، انجیل بھی کلام خدا ہو، زبور بھی کلام خدا ہو، پھر بھی مصطفیٰ کی نسبت والے قرآن کی کوئی مثل نہیں بن سکتا۔ اور لوگوں، مصطفیٰ کے وجود کی مثل کہاں سے ڈھونڈو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ جب کلام کی مثل کوئی نہیں، جہاں میں ایک بات
بڑی وجد انگیز کرنا چاہتا ہوں. سمجھ اسے آئے گی جس کے صرف کان میری طرف نہیں دل بھی میری طرف ہوگا. سمجھ اسے آئے گی. قرآن سے پوچھو تو اتنی عظمتوں کا مالک، تو اتنی رفعتوں کا مالک، اتنی شانوں کا مالک کہ کلام ہو کر بھی بقیہ کلام تجھ جیسا نہ ہو سکا. کلام ہو کر بھی بقیہ کلام، میری لفظوں کو سمجھیں، تجھ جیسا نہ ہو سکا. اے قرآن اتنا بتا دے کہ تو آیا کہاں تھا. اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. اے قرآن تو بتا دے کہ تو آیا کہاں تھا. آؤ ملا علی قاری نے یہی لکھا ہے، آؤ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی لکھا ہے، آؤ امام ابن عساکر نے یہی لکھا ہے، آؤ امام دالمی نے یہی لکھا ہے، آؤ مسند الفردوس کے اندر امام ہاشمی نے یہی رکھا ہے. 14 صدیوں کا کوئی ایک محدث ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کو اس بات سے اختلاف ہو. میں 1300 سالہ کی تاریخ علم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر محدث نے لکھا. سوال ہوتا تھا نا، سوال کہ آیا قرآن میں وہ خوبی کیا ہے؟ بھائی تورات بھی اللہ کا کلام لے کے جبریل آئے، زبور بھی اللہ کا کلام لے کر جبریل آئے، انجیل بھی اللہ کا کلام لے کر، اور کوئی عام بندے پر بھی نہیں آئے، رسولوں پہ آئے، رسولوں پہ آئے. تو پھر قرآن کو اتنا درجہ کہ مخلوق کہاں خالق کہاں، مخلوق کہاں خالق کہاں. ائمہ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے. آؤ ہماری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ قرآن کلام ہونے میں تورات جیسا صحیح، کلام ہونے میں زبور جیسا صحیح، کلام ہونے میں انجیل جیسا صحیح، پر ایک نسبت قرآن کو ایسی ملی ہے جو نہ تورات کو مل سکی، نہ انجیل کو مل سکی، نہ زبور کو مل سکی. وہ نسبت کیا ہے؟ وہ دل مصطفیٰ کی نسبت ہے. وہ دل قرآن کہیں نہیں آیا، قرآن مصطفیٰ کے دل میں آیا ہے. قرآن کہیں نہیں آیا، قرآن مصطفیٰ کے دل میں آیا ہے. اس دل کی بات میں پینڈنگ کرتا ہوں، آگے چل کے بتاتا ہوں کہ دل میں کیسے آیا. یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ کے طالب ہے، بڑی توجہ کے طالب ہے. یاد رکھیے، میرا جملہ سنیے، پھر میں دلیل دوں گا. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جس رسول پہ آیا، جس پیغمبر پر کتاب صحیفے آئے، پیغمبر انتظار کرتے تھے. پیغمبر انتظار کرتے تھے کہ رب کی وحی آئے تو اس کے تابع ہو کے عمل کروں. رب کا پیغام آئے، وحی آئے تو میں اس کے تابع ہو کر عمل کروں. ارے بقیہ کتابیں پہلے آتی تھیں، نبی عمل بعد میں کرتے. توجہ توجہ، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آگے چل کے دلال دیتا ہوں. میرے ذہن میں اس وقت حدیثوں کی کتار ہے پر وقت اجازت نہیں دیتا. سنیے، پہلے نبی انتظار کرتے تھے کہ کتاب آئے، اس کی روشنی میں عمل کریں. خدا کی عزت کی قسم، قرآن مصطفیٰ کا انتظار کرتا تھا کہ مصطفیٰ کب عمل کرے تو خدا مجھے بھیجے. ہر پیغمبر کتاب کا محتاج اور قرآن مصطفیٰ کا محتاج. سنیے سنیے سنیے، ہر پیغمبر منتظر کہ کتاب آئے. ہائے ہائے، ایک بات بتا دو، یہ جو قرآن مجید میں وضو کا حکم اترا ہے، قرآن مجید کے اندر جو وضو کا حکم اترا تھا، یہ تو اترا ہے مدینہ پاک میں. یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ مدنی ہیں. یہ آیتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں. یہ آیتیں اتری تھی مدینہ میں، اور حضور وضو کرتے تھے مکہ میں. بتاؤ کس آیت کے تحت؟
مجھے بتا دو، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے سمجھا دو، مجھے سمجھا دو۔ وضو میرے رسول نے پہلے کیا، بس جو یار کا طریقہ تھا نا وہی قرآن بنا دیا۔ ایک دن مجھے ذوق آیا، کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا چسکورا آدمی ہوں، میں نے ایک ایک مسئلہ دین میں رکھ کے پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، ایک ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں وہ آیات ڈھونڈوں کہ جس کے بارے نبی نے عمل پہلے کیا ہو، آیت بعد میں آئی۔ خدا کی قسم ساری رات بیت گئی، عشاء کے بعد بیٹھا، فجر ہو گئی، سارے قرآن میں غوطہ لگایا، جو سب سے پہلے آیات مجھے ملی ان کی تعداد 143 تھی، بعد میں اس سے بھی اب بڑھ گئی ہیں، اب اس سے بھی بڑھ گئی ہیں، کہ جتنے عمل میرے مصطفیٰ نے پہلے کیے قرآن بعد میں آیا، ان میں سے چند دانے آپ کو دیتا ہوں۔ خدا کی قسم جنگ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے کنکریاں پہلے ماری، کافروں کو کنکریاں پہلے ماری، قرآن بعد میں آیا۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ قرآن ترجمہ یہ تو نہیں نا بھائی، اگر ترجمہ یہ ہو کہ حبیب جو کنکریاں تو مارے گا وہ تو نہیں مارے گا، وہ تو اللہ مارے گا، اگر فقرے کے آخر پہ آ جائے گا گے گی تو اتنی گرامر تو میرے ان بیٹوں کو بھی آتی ہوگی کہ حال مستقبل کا ہوتا ہے، ابھی وہ کام ہونا ہوتا ہے، اور اگر صیغہ لگ جائے ماضی کا، اتنی گرامر تو آتی ہے نا، اگر صیغہ لگ جائے ماضی کا تو پھر وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ رب نے کہا وَمَا رَمَيْتَ، مصطفیٰ جو پتھر تو نے مارے، یہ گزرا ہوا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، محبوب جو پتھر تو مار چکا، جو تو نے مار دیے۔ ذرا ترتیب کو دیکھیں، ذرا ترتیب کو دیکھیں، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، یہ پتھر تو نے نہیں مارے، اِذْ رَمَيْتَ، جو تو نے مارے۔ حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی، پہلے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، یہ تو نے نہیں مارے، اِذْ رَمَيْتَ، مارے تو نہیں ہے، پر وچ گل کوئی اور ہے، وچ گل کوئی اور ہے۔ مولا کیا فرمایا؟ محبوب یہ پتھر تو نے نہیں مارے، مارے تو نہیں ہے، پر وہ میں نے مارے۔ ہائے ہائے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب یہ پتھر تو نے نہیں مارے، جو تو نے مارے ہیں وہ میں نے مارے ہیں، کیونکہ میرا فعل تیرے فعل سے جدا نہیں اور تیرا فعل میرے فعل سے جدا نہیں، تیرا فعل میرے فعل سے جدا نہیں۔ ارے حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت پہلے کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آیت بعد میں آئی، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، نہیں، محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آیت بعد میں، عمل پہلے، جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ تھوڑی کی ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ کی ہے۔ اے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ یہ دست مصطفیٰ ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ دیکھنے میں دست مصطفیٰ ہے، حقیقت میں یہی دست خدا ہے۔ یہ دیکھنے میں دست مصطفیٰ ہے اور حقیقت میں دست ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر فرمایا اس ہاتھ پر بھی خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا محبوب ہم تجھے کوثر دیں گے، نہیں، کوثر پہلے دیا، انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، دے دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب وہ اللہ اپنے بندے کو معراج پہ لے جائے گا،
نہیں فرمایا لے جائے گا، نہیں، ماضی کا صیغہ لگا کے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. پہلے لے گئی آیت بعد میں، پہلے لے گئی آیت بعد میں آئی. یہ نہیں فرمایا محبوب ہم تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، نانا، ذکر پہلے بلند کیا پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ درجن 150 سے اوپر آیات میں کتنی گنوں کہ عمل مصطفیٰ کا پہلے تھا. یہ شان ہے قرآن کی، سمجھا رہا. جس کی کتاب کا یہ عالم ہے اس ذات کا عالم گھر جا کے خود سوچ لینا، اس ذات کا عالم. اور جہاں ایک اور بات کہ جب پہلے نبیوں کو کتابیں دی جاتی تھی، ایک ہی مثال دے کے آگے گزر جاؤں گا، ایک ہی مثال دے کر. پہلے نبیوں کو کتابیں مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گھر چھوڑ، باری طرح چھوڑ دیا، سفر کر، باری طرح کر لیا، طور پہ آ، باری تعالیٰ آ گیا. فرمایا اب 40 راتیں یہیں رک. کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ 40 راتیں یہیں رک. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر کتاب دوں گا. پھر کیا کروں گا؟ کتاب دوں گا. گھر چھڑوایا، سفر کروایا، طور پہ بلایا، 40 دن وہاں چلا کروایا، 40 دن وہاں چلا کروایا، پھر کتاب کا تحفہ دیا. جب باری مصطفیٰ کی آئی فرمایا حبیب تیری یہ شان ہے، تجھے گھر نہیں چھڑوانا، تجھے طور پہ نہیں بلوانا، تجھے چلا نہیں کروانا. باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جہاں تو ہوگا، جہاں تو ہوگا قرآن وہاں آئے گا. مصطفیٰ تو غار میں ہوگا، قرآن کو پتا چل جائے گا یار غار میں بیٹھا ہے. تو غار سے گھر آ جائے گا خدیجہ الکبریٰ کے پاس، قرآن کو پتا چل جائے گا اب خدیجہ الکبریٰ کے حجرہ میں ہے. تو جنگ بدر میں جائے گا، قرآن کو علم ہو جائے گا مصطفیٰ جنگ بدر میں ہے. تو احد میں جائے گا، قرآن کو پتا چل جائے گا مصطفیٰ احد میں ہے. رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہوتے، قرآن عائشہ کی گود میں آ جاتا، قرآن عائشہ کی گود میں آ جاتا. سنو یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے. پہلے نبیوں کو بلایا، مصطفیٰ کے پاس قرآن بھیجا. جب قرآن سدرۃ المنتہا پہ تھا، جب قرآن پہلے آسماں پہ تھا، جب قرآن لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے اترا تھا، بتائیے اس وقت مکی مدنی تھا؟ نہیں، اس وقت نہ مکی تھا نہ مدنی تھا. اچھا یہ مکی مدنی کیوں بنا اور اس کا نام مکی مدنی کیوں رکھا گیا؟ رب یہی بتانا چاہتا تھا لوگو جب مکے والی آیتیں پڑھو گے نا تو تمہیں مصطفیٰ مکی یاد آئے گا. جب مدینے والی آیتیں پڑھو گے تمہیں مصطفیٰ مدنی یاد آئے گا. جب تک حضور مکہ میں رہے قرآن مکہ میں آتا رہا. جب مصطفیٰ ہجرت فرما کر مدینہ گئے رب نے کہا خبردار قرآن اب راستہ تجھے بھی بدلنا ہوگا، اب راستہ تجھے بھی بدلنا ہوگا. تو جدھر جدھر پہلے کتابیں جاتی پیغمبر ادھر جاتے، پر قرآن تیری عظمت یہ ہے جدھر مصطفیٰ جاتا تو پیچھے پیچھے جاتا. اب آؤں اس بات پر کہ قرآن نازل کہاں ہوا تھا، بھول گئے ہو؟ کہاں ہوا تھا؟ دل مصطفیٰ پر. ایک عقیدے کی بات کروں، جس کو سمجھ آ گئی نا زندگی میں دعا دے گا، زندگی میں دعا دے گا. ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتا ہے برتن. ایسے ہی ہوتا ہے، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتا ہے، پھر سوچ لیں مکر نہ جانا، ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتا ہے برتن. اچھا برتن شے کا محتاج نہیں. سنیں دل کے کانوں سے سنیں. برتن شے کا محتاج نہیں، پر شے برتن کی محتاج ہے، ورنہ تو وہ ضائع ہو جائے گی. شے برتن کی محتاج ہے. مثال
دینا سنت خدا ہے. اللہ فرماتا مجھے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے تو میں دے دوں. بات سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے. یہ گلاس ہے نا، اس کے اندر پانی ہے. پانی شے ہے، گلاس کیا ہے؟ اب سنو، سارے جاگ رہے ہو؟ بولیے، یہ بات جاگ کے سننے والی ہے. یہ گلاس برتن ہے، اندر پانی اس کے شے ہے. اچھا بتاؤ، پانی کبھی رکتا بھی ہے؟ پانی کی ماہیت میں بہہ جانا ہے، پانی کی اصلیت میں بہہ جانا ہے. وہ زمزم بھی تو بہہ گیا تھا نا، تو حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم. زم کا مطلب ہے ٹھہر جا. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حاجرہ زم زم نہ کہتی، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. آپ کے گاؤں میں بھی 2-4 ٹوٹیاں لگی ہوتی، پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. حاجرہ نے کہا زم رک جا، تو وہ پانی کا رک جانا حاجرہ کی کرامت ہے. لہذا کرامت کا کبھی انکار نہ کیا کرو، کرامت کا کبھی انکار نہ کیا کرو. حضرت حاجرہ کی کرامت ہے. اس پانی کو اللہ نے نہیں کہا زم زم، یہ تو طے ہے نا. اللہ نے نہیں کہا، کہا کس نے؟ حاجرہ نے. روک اس نے دیا. بس یہی بات ہے کہ اس کے پیارے سے منہ سے دعا نکل جاتی ہے، قبول وہ کر لیتا ہے، قبول وہ کر لیتا ہے. سنیے، پانی کا کام ہے چل پڑنا. یہ کیوں نہیں چل رہا؟ سنیے 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 سنیے، تمہیں ایک تحفہ دیا جا رہا ہوں. پانی یا گلاس میں جب تک گلاس سلامت، پانی ضائع نہیں ہوگا. جب تک گلاس سلامت، پانی ضائع، بولیے توجہ ہے، نہیں ہوگا. ادھر گلاس کو تھوڑی سی تریڑ آنے دو، پانی اپنی حقیقت دکھا دو، پانی اپنی اوقات پہ آ جائے گا، پانی چل پڑے گا، یہ ٹیبل بھیگ جائے گا. میرا سوال ہے کہ جب تک برتن سلامت ہو، شے سلامت رہتی ہے. جب برتن ضائع ہو جائے، کبھی شے سلامت، بولیے، نہیں رہتی. اب آؤ قرآن کی طرف، اب آؤ دل مصطفیٰ کی طرف. قرآن ایک شے ہے، برتن دل مصطفیٰ ہے. قرآن ایک شے ہے، برتن دل مصطفیٰ ہے. ارے لوگوں بتاؤ، قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، قرآن کل بھی زندہ ہوگا، قرآن قیامت تک زندہ رہے گا، قرآن قیامت کے بعد بھی زندہ ہوگا. تو خدا کی عزت کی قسم، پھر مجھے کہنے دو، اے قرآن کو زندہ ماننے والوں، قرآن تب زندہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. اور میرے نبی کو مردہ کہنے والوں، رب کعبہ کی قسم، اگر نبی مر گیا ہوتا، یہ قرآن تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا. قرآن تب سلامت ہے کہ آج بھی گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل سلامت ہے. آج بھی گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل سلامت ہے. میرے پاس وقت صرف 5-10 منٹ رہ گیا ہے. میں آؤ تھوڑا سا ٹائم بچوں کو بھی دے دیں، تھوڑا سا ٹائم. یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہیں سے بات، اس مدرسہ میں یہ ننھے منھے بچے قرآن حفظ کریں گے. ایسے ہی ہوگا نا، قرآن مجید حفظ کریں گے. یار مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ادھر قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے وہ برداشت نہ کرتے. قربان جاؤں دل مصطفیٰ تیری طاقت پر، تیری قوت پر، کہ جس کلام کو، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر پائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، پھٹ جاتے. صرف پوچھنا اتنا چاہتا ہوں کہ جس کلام کو پہاڑ پہ اتارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ بس اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. بڑی توجہ، بڑی توجہ. ان چھوٹے معصوم بچوں کے دل
پورا قرآن اپنے اندر سماتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، سما جاتے ہیں نا؟ میرا سوال ہے جس سے پہاڑ برداشت نہ کر پایا، ان کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے دل کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ آؤ میں مثال سے سمجھا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں تو دکھا ہی نہیں سکتا، نہ یہ جواب ہی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ یہ تو جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فعل کو مخصص کر دیا، خاص کر دیا حسر کے ساتھ، فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولا کوئی سبیل ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ایک سبیل ہے۔ ایک رات آئے گی معراج کی، یار کو بلاؤں گا اپنے پاس، تو چوتھے آسمان پہ بیٹھ جانا۔ پتہ مجھے بھی ہے انہیں پڑھنی یا پنج بھی نہیں، لیکن جان بوجھ کے 50 دوں گا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا ان پہ 5 نماز رہ جانی ہے؟ قسم کھا کے دسو، پتا تھا نا؟ اس نے 50 کیوں دی؟ رات کوئی اور ہے مولانا صاحب، رات کوئی اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا وہاں، فرمایا یار مجھے تک تک کر، میرا آئینہ بن کر، میری جلوہ گاہ بن کر، پلٹ پلٹ کے آئے گا۔ اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا پر ودہا کو تو دیکھ سکتا ہے، اس چہرے کو تو دیکھ سکتا ہے نا؟ تو اس چہرے کو دیکھنا، اس چہرے سے تجھے میں نظر آؤں گا۔ تم مجھے ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح موسیٰ اللہ کا جلوہ ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں چہرہ مصطفیٰ سے، وہ کرتے ہیں چہرہ مصطفیٰ سے۔ ارے لوگوں سنو، قرآن مصطفیٰ کو کتاب کی صورت میں دیا جا سکتا تھا، غلاف میں لپیٹ کر دیا جا سکتا تھا، جنت کے برتن میں رکھ کر دیا جا سکتا تھا۔ رب نے دل میں کیوں اتارا؟ تاکہ اس دل کی نسبت لے کر ان بچوں کے دل میں جائے۔ اگر یہ قرآن مصطفیٰ کے دل پہ نہ اترا ہوتا، مجھے کوئی حافظ بن کے دکھاتا، پہاڑ کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ان بچوں کا کمال نہیں، یہ معجزہ ہے دل مصطفیٰ کا، کہ قرآن وہاں سے ہو کے جہاں آ رہا، وہاں سے ہو کر۔ بس 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا، 2 حدیثیں صرف سنانا، آگے بھی ہے نا پروگرام۔ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو پورا حفظ کرواؤ گے نا، سنو صرف بسم اللہ کی فضل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کا بیٹا صرف بسم اللہ یاد کر لیتا ہے، پورے قرآن کو ایک سائڈ پہ کر دو، اس کا تو میرے پاس احاطہ ہی نہیں نا۔ جس کا بیٹا صرف بسم اللہ زبانی یاد کر لیتا ہے، اسی دن اللہ پاک اس کے والدین کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک بسم اللہ کی وجہ سے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہیں، تو جن خوش نصیب بیٹوں کے دل میں سارا قرآن آ جائے، اس کے پاس میرا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میں ایک بات اینڈ پہ کرنے لگوں، یہ حدیث، اچھا یہ سن کے یہ نہ کہنا کہ شاید شاہ صاحب کو انتظامیہ نے کہا ہوگا، واللہ مجھے انتظامیہ نے نہیں کہا۔ جو بات میں اپنی مرضی سے کرنے لگا، مجھے انتظامیہ نے نہیں کہا، میں بات اپنی مرضی سے کرنے لگا ہوں۔ گھروں کے اخراجات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح مساجد اور مدارس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے جبریل کا بینک بیلنس کوئی نہیں بنایا، وہ اپنے کام کرواتا ہے آپ سے، وہ اپنے کام کرواتا ہے۔ جسٹ ایک حدیث ان لوگوں کے لیے جو مدارس کی اور مساجد کی خدمت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ آخری حدیث، بس بات ختم میری ہو گئی، کبھی زندگی میں پھر ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ۔ سنیے، آقا نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ مجھے شک پڑتا ہے وہ تینوں پاکستانی ہوں گے، کیونکہ انہاں جنت دبوے کے جا کے لڑ پڑ۔ یہاں سے میں نے قیافہ لگایا ہے، گمان کیا کہ شاید وہ تینوں بندے پاکستان کے ہوں گے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ وہ جو تینوں بندے دروازے پہ پہنچیں گے نا تو لڑ پڑیں گے۔ ایک آکھے گا پہلو میں جانا ہے، دوجا آکھے گا تو بہت نواب ہے،
میری 4 کلو زمین کوئی نہیں، پہلے میں نے جانا ہے۔ تیسرا کہے گا دونوں دفع ہو جاؤ، پہلے میں نے جانا ہے۔ اب اس میں ہوگا پتہ کیا، بڑی توجہ، ان میں ایک عالم ہوگا، ان میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک مدارس کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک مدارس کی، بس بات میری ختم، توجہ، ایک مدارس کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ وہ جو شہید ہوگا نا، وہ کہے گا اللہ کے بندو سب سے محنت زیادہ تو میری ہے، بھئی میں جان دیتی، میرا کام سب سے بڑا ہے، لہذا پہلے مجھے جانے دو، لہذا پہلے مجھے جانے دو۔ عالم کہے گا چپ کر، تو نے یہ شہادت کی فضیلت سنی کس سے تھی؟ عالم سے ہی سنی تھی، وہ تو عالم نہیں تھا، تو نے عالم سے سنا تھا نا؟ اس نے کہا جی بالکل عالم سے ہی سنا تھا۔ تو فرمایا پھر جب مجھ سے سن کر تو شہید ہوا ہے تو پہلا میرا حق ہے، بھائی گل بھی اصول دی ہے، پہلے میرا حق ہے کہ جنت میں پہلے مجھے جانے دو۔ وہ جو تیسرا مسکین ہوگا نا، خدمت کرنے والا، وہ چپ کر کے بیٹھے، بھئی اے دووے لڑ لینا، تیجی واری میری۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ کیا تماشا ہے؟ باری تعالیٰ بندے تو بھیجے ہیں پر ہیں لڑاکو، جنت کے دروازے پہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جا جا کے ان کا تو فیصلہ کر، جس کو تو پہلے کہے گا نا وہ جنت میں جائے گا، جس کو تو پہلے کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا اے شہید سچ بتا تو شہید کیوں ہوا؟ اس نے کہا اس عالم سے سن کر، اس عالم سے سنی تھی کہ شہادت کا بڑا درجہ ہے، لہذا میں شہید ہو گیا۔ جبریل امین نے کہا کہ اب عالم کو میں حکم دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں جائے۔ وہ بیچارہ پھر منہ تک رہا ہے کہ فیصلے اچھے کی امید تھی، لیکن یہ بھی میری توقع کے خلاف آیا۔ جب عالم جنت میں جانے لگے گا نا تو وہ رک جائے گا، وہ کہے گا سچی بات یہ ہے کہ پہلا حقدار میں بھی نہیں ہوں، اگر یہ میری مدد نہ کرتا تو میں علم پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اگر یہ میری مدد نہ کرتا تو میں علم پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، لہذا ہم دونوں سائیڈ پہ ہو جائیں، سب سے پہلے عالم سے پہلے شہید سے پہلے۔ آقا نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو مصطفیٰ کے طالب علموں کی خدمت کرنے والے۔ لہذا میری آخری گزارش ہے اس مدرسے کو کامیاب کرے، جہاں پہ طلبہ کو داخل کروائے، مالی معاملت کرے، وقتی معاملت کرے، جو دامے دل میں سکنے، جو کر سکتے ہو کرو، خدا کی قسم یہی گھڑیاں روز معاشر نجات کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔